امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 5، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہیں جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی، جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی صباحت نے اسے مایوس نہیں کیا، جب کہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ دوسری جانب صباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بھال میں چھوڑ گئی تھی۔ پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا۔ دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے۔ ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ قطب الدین، نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، قطب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ نمبر 3، تیرے آنے سے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر، جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا از سر نو جائزہ لیتا ہے۔ درِ اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لایا ہے، کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، جوش و خروش اور ابہام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ نمبر 1، سنو چندا۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچے تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے دو بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔
ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔